السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول وائس آف ناول۔ میں آپ کے لیے ایک بہترین ناول لے کر آئی ہوں، زندگی تیرے نام۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ناول خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آواز کو میوٹ کریں، پھر خود ریڈ کریں۔ تو چلتے ہیں زندگی تیرے نام کی آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ تو جناب، جو کہ بہت ایکسائٹنگ ہونے والی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ناول زندگی تیرے نام زنیرہ خان کے قلم سے لکھی گئی خوبصورت تحریر ہے، اور آج کی ایپیسوڈ بہت 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 خوبصورت ہونے والی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ کراچی پہ دوپہر پھیل رہی تھی، فضا صاف تھی، شیشوں سے آتی دھوپ کی وجہ سے حبس اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اوپر کھڑی دیواروں اور چھت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اوپر والا پورشن تقریباً مکمل ہو چکا تھا، تبھی تازہ پینٹ کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومی تھی اور مسکراتے ہوئے چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کھڑکی کے شیشوں سے دور دور تک نظر آتا منظر بے حد دل فریب تھا۔ سامنے ایک بل کھاتی سڑک تھی، اس سڑک کی دوسری طرف نظر آتا پر اسرار سا جنگل دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ لمبے لمبے قدور درخت، ویرانہ اور خاموشی، دور دور سے آتی جانوروں کی اور پرندوں کی آوازیں اس جنگل کو زندہ کر رہی تھی۔ وہ سینے پہ بازو باندھے کہیں دور کھوئی ہوئی تھی جب اپنے پیچھے دروازے کھلنے کی آواز پر بری طرح چونکی تھی اور پلٹی تھی۔ منظور صاحب ہاتھ میں فائل پکڑے کھڑا تھا۔ میڈم جی فائل رکھ دو اور تم جاؤ۔ اس نے کونے میں رکھی پلاسٹک کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جی میڈم جی، جیسے آپ کہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا، نظریں زارا پر جماتا چلتا ہوا کونے میں گیا، فائل کرسی پر رکھی اور موڑا تھا۔ میڈم جی اب میں جاؤں؟ زارا جو پرس کھڑکی کے آگے بنی شیلف پر رکھے پرس میں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی، مصروف سے انداز میں سر اسبات میں ہلایا تھا۔ وہ سر ہلاتا واپس چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر زارا نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ وہ شخص باہر جانے کی بجائے دروازے کے اوپر کی کنڈی لگا رہا تھا۔ زارا ساکت ہو گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں کمینگی بھری مسکراہٹ تھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میڈم جی، آپ نے مچھلی کو جال میں پھنستے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ قدم بڑھاتا آگے آ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، اگر تم نے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو جان لے لوں گی، وہ انگلی اٹھا کر چلائی تھی۔ مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، ہاتھ لگاؤ گی تو ڈر جائے گی، باہر نکالو گی تو مر جائے گی۔ میڈم جی جان تو لے چکی ہیں آپ، اور کیا ماریں گی آپ؟ میں نے جب اپنی 12 سال کی بھانجی کو نہیں بخشا تو آپ کس کھاتے میں آتی ہیں؟ بیچاری بہت تڑپی، بہت روئی، ترس کیسے آتا، بلا کی حسین تھی، میں نے مار کر دریا میں پھینک دیا، اور جب نیچے آپ کو دیکھا تو وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ تم پلیز مجھ پر رحم کھاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دیکھو تم مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی تھی۔ تم زندہ رہو گی تو کسی کو بتاؤ گی نا؟ اس نے وحشیانہ انداز میں ہاتھ بڑھا کر اسکارف کھینچا تھا۔ زارا کے منہ سے دلخراش چیخ نکلی۔ اسکارف پر لگے ہوئے پن ٹوٹ کر اس کے سر میں لگے اسکارف گلے میں لٹک گیا تھا، بال کھل کر کندھوں پر بکھر گئے تھے۔ وہ شخص تھوڑا سا پیچھے ہو کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ زارا کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ بیب، وہ تھوڑی پر انگلیاں پھیرتا مسکرایا تھا، پھر ایک دم سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا دروازہ بجا تھا۔ شش، آواز نہ آئے۔ اس شخص کے چہرے پر پریشانی جھلکی۔ اس نے زور سے ہاتھ زارا کے منہ پر جمایا تھا۔ شاہویز تھوڑی دیر دروازہ لگاتار بجاتا رہا۔ شاہویز نے حیرت سے بند دروازے کو دیکھا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ اب دستک نہیں ہو رہی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ زارا نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ پیچھے شیلف کی طرف بڑھایا اور زور سے اینٹ اس کے پاؤں پر ماری تھی۔ آہ! وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ وہ پاؤں پکڑتا درد سے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ شاہویز جو سیڑھیوں سے نیچے جا رہا تھا آواز سن کر اوپر بھاگا تھا۔ زارا نے بیگ سے مرچوں والی اسپرے کی بوتل نکالی، گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھی اور زور سے بوتل کو پورے پریشر کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ڈالا۔ وہ جو پہلے ہی زخمی پاؤں کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، جلن کے شدید احساس کے ساتھ چیخا تھا۔ اس کی چیخیں اب پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ جل کی رانیوں سے پنگا نہیں لیا کرتے، تمہیں کیا لگا میں ڈر جاؤں گی؟ میں ایکٹنگ کر رہی تھی منظور صاحب۔ اللہ گناہ گاروں کو وقت دیتا ہے، پھر جب رسی کھینچتا ہے تو منہ کے بل گرتے ہیں، اور تمہارا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ چے تم نے ایک چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ ظلم کر کے اسے قتل کر دیا۔
اب تمہاری رسی کھینچنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اینٹ کے پیچھے رکھا ہوا فون اٹھایا تھا جس کا کیمرہ آن تھا۔ اس نے مسکرا کر فون اس کے سامنے کیا۔ اب وہ آنکھیں جھپکا کر فون کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جھپٹ کر فون چھیننا چاہا۔ زارا نے ہاتھ پیچھے کیا۔ دروازہ ایک بار پھر زور سے بجا تھا۔ زارا، زارا آر یو دیر؟ شاہویز کی آواز پر اٹھی تھی۔ منظور نے بھی لنگڑا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ زارا نے زوردار لات گھما کر اس کے منہ پر ماری تھی اور ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے ہیل اس کے ہاتھ پر رکھی وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس سر پھری لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بے حس بنی ایڑی گھما گھما کر اس کے ہاتھ میں سوراخ کر رہی تھی، پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے مسکرا کر آگے بڑھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اوپر کی کنڈی کھولی۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سر جھکائے باہر آئی تھی۔ شاہویز دروازے پر کھڑا اسے دیکھے گیا، گمسم، خاموش۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرکے تھے جب اسے بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر کیا تھا اور لب بھینچ کر جارحانہ انداز میں اندر بڑھا تھا۔ سر وہ مسئلہ میں نے ہینڈل کر لیا، وہ پیچھے لپکی۔ مگر وہ سن کہاں رہا تھا؟ منظور جو پہلے ہی ادموہا پڑا ہوا تھا وہ اندھا دھند لاتوں، گھونسوں اور مکوں کی زد میں تھا۔ وہ بنا رکے اسے مار رہا تھا۔ کوئی تقریباً 5 منٹ کی دھلائی کے بعد ایک طرف لڑک گیا تھا۔ سر بس کریں، وہ مر جائے گا، وہ چیخی تھی۔ شاہویز نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، پھر اسے ٹھوکر مارتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا زارا کو بازو سے کھینچتا باہر کی جانے پڑا۔ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ زارا کو لگ رہا تھا گاڑی کہیں جا لگے گی۔ آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، وہ بولی تھی۔ گاڑی کے ٹائر زور سے چرچرائے تھے۔ گاڑی کو بریک لگی۔ شاہویز پوری طرح اس کی طرف گھوما تھا۔ ماتھے پر شکن آلود سلوٹیں تھیں، ابھرنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم اپنی حفاظت خود کر سکتی ہو اور میں تمہاری وجہ سے پریشان بھی نہیں ہوں۔ اگر کسی خوش فہمی میں ہو تو نکل آؤ۔ مجھے غصہ خود پر ہے، تمہیں وہاں ساتھ لے کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر لے بھی گیا تھا تمہارے ساتھ رہنا چاہیے تھا، کیونکہ فی الحال تم میری ذمہ داری ہو۔ میں خیر اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا تو اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا گا، وہ لہجے کو سرسری بناتا بولا تھا۔ سر شاید کسی کی آہوں، سسکیوں، بددعاؤں کی زد میں تھا وہ بندہ، تبھی تو اللہ نے اس معصوم بچی کا مسیحا بنا کر وہاں بھیجا تھا تاکہ بدلہ پورا ہو سکے، انصاف قائم ہو سکے۔ کیا مطلب؟ وہ بھویں اٹھا کر بولا۔ زارا نے خاموشی سے بیگ میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا اور پھر ویڈیو پلے کر کے شاہویز کو فون تھمایا تھا۔ شاہویز نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے فون لیا جبکہ زارا رخ پھیر گئی تھی۔ وہ کچھ دیر ویڈیو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے فون اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مس زارا، آپ کو کسی کے مسئلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویڈیو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ اور ڈسٹرب سی آواز پر زارا نے گھوم کر شاہویز کو دیکھا تھا۔ ایکسکیوز می سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اس گھٹیا شخص کو کسی اور معصوم کی زندگی تباہ کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دوں؟ تو ایم سوری سر، میں اتنی بے حس نہیں ہو سکتی۔ اگر اس بچی کی بجائے وہ بھیڑیا آپ کی بہن کے ساتھ… ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب پڑنے والے تھپڑ پر اس کا سر پیچھے گاڑی کے دروازے سے جا لگا تھا۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ میں اگر کہہ رہا ہوں تو کسی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ تم جانتی ہو ہمارے ملک میں نہ تو قانون ہے نہ ہی انصاف۔ قانون کے علمبردار چند ٹکوں کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور تم کیا سمجھتی ہو یہ ثبوت تم پولیس کے پاس لے کر جاؤ گے اور پولیس والے بکے ہوئے نہیں ہوں گے؟ اور مان بھی لیا پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے خود کو چھڑوا لے گا، اور پھر کیا؟ ہاں، وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، اور میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی نقصان پہنچے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ سر، میں نہیں جانتی تھی آپ اتنے ڈرپوک ہیں، وہ سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ شاہویز نے بے بسی سے آئی برو اٹکائے تھے۔ یعنی میرے تھپڑ اور میرے سمجھانے کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ اس نے خفگی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلایا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ سزا، اس شخص کو پھانسی کی دردناک سزا۔ میرا بس چلے تو میں اس شہر کے بیچ پھانسی دے کر اسے ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو میرے نمبر پر سینڈ کرو، میں خود یہ معاملہ ہینڈل کروں گا، اور تم اس مسئلے سے دور رہو گی، آئی بات سمجھ؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ زارا نے چونک کر اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو دیکھا تھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، پھر رخ پھیر کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ آئی ہوپ گائز آپ نے یہ ایپیسوڈ لائک کی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔